بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے باب بیان انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون۔ اس چیز کا بیان کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر ایمان والے، یعنی ایمان والے ہی جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ اور ایمان مکمل کیسے ہوگا اس کا آپ نے طریقہ بتایا کہ آپس میں محبت ہو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آدمی آپس میں سلام کثرت سے کرے گا۔ یہ سلام لفظ بہت مختصر ہے لیکن اس کے اندر تاثیر بہت ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس سے ایک مرتبہ سلام کر لیں تو اس کا دل نرم ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو لفظ تو بہت مختصر ہے لیکن اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کا وصفی نام بھی ہے، السلام مانے سلامتی کہتے ہیں، اللہ سلامتی دینے والے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ محبت کرنے لگو، یعنی مطلب تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپس میں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف کہ جب تم اس کو کر لو تحاببتم تو آپس میں محبت کرنے لگو، اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام آپس میں کثرت سے کیا کرو۔ اب اسی مضمون کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان۔ پہلی والی سند میں تو قسم نہیں تھا، اس میں کیا ہے؟ حلفیہ بیان ہے کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا بمثل حدیث ابی معاویہ و وکیع۔ یہ باب بیان ان الدین النصیحہ، اس چیز کا بیان کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں پہ سند میں دیکھیے حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت لسہیل، حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہیل سے عرض کیا کہ حضرت عمرو نے ہم سے بیان کیا ہے حضرت کاکا کے حوالے سے، اور انہوں نے آپ کے والد سے نقل کیا ہے، یعنی سہیل کے والد سے۔ حضرت سفیان نے حضرت سہیل سے یہ کہا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت کاکا سے، اور وہ نقل کرتے ہیں آپ کے والد سے، اور ان کے والد ہیں ابو صالح، اس کے سہیل کے۔ تو حضرت سفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب والد کی روایت ہے تو حضرت سہیل نے سنی ہوگی اپنے والد سے، تو یہ کاکا کا واسطہ ختم ہو جائے گا تو سند عالی ہو جائے گی۔ جب واسطے کم ہو جاتے ہیں تو سند کیا ہو جاتی ہے؟ عالی ہو جاتی ہے۔ تو قال حضرت سفیان کہتے ہیں وَرَجَوْتُ أَن يُسْقِطَ عَنِّي رَجُلًا، مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے ایک شخص کو ساقط کر دیں گے، وہ مجھ سے ایک شخص کو، یعنی سند سے ایک راوی کو ساقط کر دیں گے۔ تو اس طرح سہیل بیان کریں گے کہ میں نے سنا ہے اپنے والد سے، میں نے سنا ہے، تو یہ کاکا کا جو واسطہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، تو سند عالی بن جائے گی۔ تو قال، حضرت سفیان نے فرمایا فقال، حضرت سہیل نے کہا کہ سمعتہ من الذی سمعہ منہ ابی، میں نے اس کو یعنی اس حدیث کو سنا ہے اس راوی سے جس سے سنا ہے میرے والد نے۔ تو گویا کہ بجائے ایک کے دو جو ہے راوی ثابت ہو گئے، ایک تو حضرت کاکا اور ایک حضرت سہیل کے والد ابو صالح۔ چونکہ حضرت سہیل نے خود کہا کہ میں نے یہ روایت سنی ہے جو آگے آ رہی ہے الدین والنصیحہ، اپنے والد سے نہیں سنی بلکہ اس سے سنی ہے جس سے میرے والد نے سنی ہے، تو دو راوی ختم ہو گئے نا۔ تو حضرت سفیان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری توقع سے زیادہ سند عالی ہو گئی، مجھے تو امید تھی کہ ایک راوی ثابت ہوگا، اور یہاں انہوں نے کتنے ثابت کر دیے؟ دو راوی، تو اور زیادہ سند کیا ہو گئی؟
عالی ہو گئی، اسی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قال کا فعل حضرت سفیان ہے۔ حضرت سفیان نے فرمایا ورجوت، مجھے امید تھی، ان یسقط عنی رجلا، کہ وہ مجھ سے ساقط کر دیں گے کسی ایک شخص کو۔ قال، حضرت سفیان نے فرمایا فقال، انہوں نے کہا سمعتہ من الذی سمعہ منہ ابی، میں نے اس کو سنا ہے اس سے جس سے سنا ہے میرے والد نے، کان صدیقا لہ بالشام، اور وہ ان کے دوست تھے ملک شام میں، یعنی جس حدیث کو سنا ہے تو میرے والد کے کون تھے؟ دوست تھے، تو والد نے بھی سنا گویا کہ، اور میں نے بھی ان سے سنا، اور وہ ہیں عطا بن یزید۔ کون ہے؟ اب دیکھو سند کیسے ہو جائے گی، ثم حدثنا سفیان عن سہیل عن عطا بن یزید، ہے نا، سہیل نے نقل کیا براہ راست کس سے؟ عطا بن یزید سے، یہ تابعین میں سے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے۔ تو دیکھو یہاں دو راوی ثابت ہو گئے، ایک تو حضرت قعقاع اور ایک حضرت سہیل کے والد جن کا نام ہے ابو صالح، کیا نام ہے؟ تو دو راوی ثابت ہو گئے نا۔ اب سند کتنی مختصر ہو گئی، حضرت سفیان نے نقل کیا حضرت سہیل سے، اور وہ نقل کیا حضرت عطا بن یزید سے، اور یہ ہیں عطا بن یزید وہ راوی جن سے ان کے والد نے بھی سنا ہے اور خود انہوں نے بھی سنا ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی یہی صرف ایک روایت ہے جو مسلم میں آئی ہے، اور بخاری میں کوئی بھی ان کی روایت نہیں ہے، ہو گیا نا، حضرت تمیم داری کی روایت صرف مسلم میں یہی ایک روایت ہے، اور بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحہ اصل میں ماخوذ ہے نصحن سے، نصحن کے معنی ہوتے ہیں شہد سے موم نکالنا، بولتے ہیں نصحت العسل، میں نے شہد سے موم نکالا، اور اس کے پھر معنی ہونے لگے کہ کھوٹ نکالنے کے معنی لگا، تو مطلب یہ کہ دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں النصیحہ عربی میں، اور اسی کا نام ہے خیر خواہی اردو ترجمہ۔ تو دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کا۔ قلنا، ہم لوگوں نے کہا لمن، کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمراں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب ہر ایک کی خیر خواہی کا مطلب الگ الگ ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہوگی کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب دل میں کھوٹ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کو ایک ہی مانے گا وہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اور کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لائے، حرف بحرف کو صحیح مانے، اور آخری کتاب مانے، اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسی میں ہماری ہدایت ہے۔ اور رسول میں یہ کہ رسول پر ایمان لایا جائے، اور آخری نبی آپ کو مانا جائے، آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے، یہ ہے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، بغاوت نہ کی جائے، کیونکہ حکم ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت کرنا جو ہے چاہیے۔ تو عام مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان کی دنیاوی اور اخروی تمام مصلحتیں بتا دی جائیں، کہ تو تمہارا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا اس کام کے کرنے میں، اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا، اور ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب۔ یا دین و نصیحہ یہ جوامع الکلم میں شمار ہوتا ہے، الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن مفہوم وسیع ہے۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني أمية بن
قسطان قال حدثنا يزيد يعني ابن زبير قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھ اس میں وہی روایت ہے، حضرت سہیل نقل کرتے ہیں عطا بن یزید سے، اور انہوں نے سنا تھا حضرت سہیل نے عطا بن یزید سے اس حال میں کہ وہ ابو صالح سے حدیث بیان کر رہے تھے، اور ابو صالح جو ہے نا سہیل کے والد ہیں، تو گویا کہ اس وقت بیٹے اور والد دونوں موجود رہے ہوں گے اس مجلس میں، اور اس وقت عطا بن یزید نے تمیم داری کی یہ روایت بیان کی، تو والد نے بھی سنا عطا بن یزید سے اور ان کے صاحبزادے حضرت سہیل نے بھی سنا. اس طریقے سے سند کیا ہو گئی؟ مختصر ہو گئی. اس لیے سفیان نے کہا تھا کہ مجھے تو امید تھی کہ ایک راوی ثابت کریں گے وہ، اور یہاں جو ہے انہوں نے کیا ثابت کر دیا؟ 2 راوی ثابت کر دیا، تو سند جو ہے توقع سے زیادہ عالی ہو گئی. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ 10 ہجری میں حاضر ہوئے ہیں مدینہ میں، اور اسی وقت وہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن پہلے آئے تھے مدینہ میں، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنے پر. اب یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے اور بقیہ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو ان کی اہمیت کی وجہ سے. اور قرآن میں بھی جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے تو ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یا پھر یہ کہا جائے کہ نماز سے مراد بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے، تو بدنی عبادت کے تحت روزہ بھی شامل ہو جائے گا، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے تو اس میں حج بھی شامل ہو جائے گا. اس لیے قرآن میں بھی اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ عام طور سے آیا ہے. تو میں نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر. حضرت جریر نے اس پر اتنا عمل کیا، یہ جو بات ہے ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا. لکھا ہے واقعہ کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ایک گھوڑا خرید لا، 300 درہم دیے. تو انہوں نے 300 درہم کا گھوڑا خریدا، اور بائے بھی ساتھ میں آ گئے قیمت لینے کے لیے، یا جو درہم تھے ان کو پرکھنے کے لیے کہ کھوٹے ہیں کیا ہیں، تو ساتھ میں بائے بھی آ گئے. تو حضرت جریر نے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 300 سے زیادہ کا ہے. انہوں نے کہا آپ کی مرضی، میں نے تو 300 میں بیچ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں 400 درہم میں لے لیں گے. پھر دیکھا گھوڑے کو تو اور اچھا لگا وہ، تو 500 بڑھایا، یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ جب آپ نے 300 درہم میں خرید لیا تھا تو 500 درہم مزید کیوں دیا آپ نے؟ 800 درہم 500 زیادہ ہو گئے نا، 300 میں تو معاملہ صحیح ہو گیا تھا. تو حضرت جریر نے کہا کہ گھوڑا جو ہے 300 درہم بلکہ 800 درہم ہی کا تھا وہ، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ خیرخواہی کروں گا. اگر اس سے کم قیمت پہ لے لیتا تو یہ بدخواہی ہو جاتی ہے. ایسے لوگ کہاں ملیں گے، ہے نا؟ کہ 300 درہم کا معاملہ طے ہو گیا تھا اور 500 درہم مزید دیے، یہ تاکہ اس پر عمل رہے، اور پوری زندگی اس پر انہوں نے عمل کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے. آج تو آدمی یہ سوچتا ہے مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. کوئی اگر زمین بیچنے لگے، بیمار ہو جائے، ہوتا ہے نا علاج کے لیے آدمی زمین بیچتا ہے، تو سامنے والا سوچتا ہے کم سے کم میں لوں، اور بیچارہ کم سے کم بیچنے میں مجبور بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، علاج کرانا ہے. تو لوگ مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آج جو ہے یہ حالات ہیں. اور وہاں کیا مزاج تھا کہ وہ مجبوری میں ہو سکتا ہے 300 درہم میں بیچ رہا ہو، لیکن اس کی جو گھوڑا تھا وہ 300 درہم کا واقعی زائد تھا، اس لیے وہ بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک لے گئے؟ 800 درہم تک لے گئے، اور 800 درہم میں انہوں نے خریدا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھے حضرت جریر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اس پر پورا عمل کیا. اب یہاں پہ امام مسلم کے 2 شیخ ہیں، حدثنا سرید بن یونس اور دوسرے شیخ ہیں یعقوب الدورقی. انہوں نے بیان کیا
یہ حدثنا حشیم عن سیار عن الشعبی عن جریر، یہاں پہ ان کا استعمال ہوا ہے کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بات سننے پر اور بات ماننے پر، کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ فلقننی، تو اللہ کے رسول نے مجھے تلقین کی، یہ قید لگا لو، فیما استطعت، یعنی ان چیزوں میں جو میرے بس میں، یعنی مطلق نہیں بلکہ آپ نے کیا کہا کہ یہ قید لگاؤ، فیما استطعت، ان چیزوں میں ہم بات سنیں گے اور بات مانیں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ یہ گویا کہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے یہ قید بڑھوائی۔ تو اور وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ قال یعقوب فی روایتہ، یہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میرے دوسرے شیخ یعقوب جو ہیں انہوں نے اپنی روایت میں کہا ہے حدثنا سیار، یعنی انہوں نے ہم سے بیان کیا سیار نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو راوی آئے ہیں نا حشیم، یہ مدلس ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا کہ مدلس کا عنعنہ معتبر نہیں ہوتا اور وہ انقطاع پر محمول کیا جاتا ہے۔ پڑھا تھا نا، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا مقدمہ مسلم میں کہ معنعن روایت اگر راوی مدلس ہے تو اس کو انقطاع پر کیا کیا جاتا ہے، محمول کیا جاتا ہے۔ تو اب جب حشیم جو ہیں کیا ہیں، مدلس ہے، اور وہ نقل کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان سیار ان الشعبی ان جریر، تو ان کے ساتھ استعمال کیا نا، تو اس میں انقطاع گویا کہ یہ تھا کہ یہ روایت منقطع ہے، کیا ہے۔ تو امام مسلم نے فرمایا نہیں، میرے دوسرے شیخ جو یعقوب ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے حدثنا کے ساتھ، یعنی حشیم کہتے ہیں حدثنا سیار، کہ ہم سے سیار نے بیان کیا۔ تو گویا کہ اب اس سے اتصال ہو گیا، کیا ہو گیا، پڑھا تھا نا آپ نے کہ مدلس کا عنعنہ معتبر نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی دوسری روایت سے ثابت ہو جائے کہ اس کی راوی کی مروی عنہ سے کا زمانہ ایک ہے اور تحدیث وغیرہ کی صراحت ہو جائے تو ہم اس کو اتصال پر کیا کر لیں گے، محمول کر لیں گے۔ تو دیکھو امام مسلم کے دو شیخ ہیں، سریب بن یونس اور یعقوب الدورقی۔ تو سریب بن یونس نے تو کہا حشیم عن سیار، کیا کہا، اور حشیم مدلس ہیں، تو اب ان کا جو ہے عنعنہ معتبر نہیں ہوتا۔ تو آگے فرمایا قال یعقوب فی روایتہ، کہ میرے دوسرے شیخ یعقوب نے اپنی روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ حدثنا سیار، کیا کہا، اب اتصال ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع نہیں ہے بلکہ کیا ہے، متصل ہے۔ اگرچہ حشیم نے اس کو ان کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن دوسری سند کے اندر وہ جو ہے حدثنا کی صراحت ہے، لہذا جب حدثنا کی صراحت ہو جائے تو پھر وہ روایت متصل ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے،